اب جو اگلا سوال ہے وہ عبد المجید کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سر، انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق دریائے ستلج کے پانی کو چائنا کنٹرول کر رہا ہے، جس کی وجہ سے دریائے ستلج کا پانی 75% کم ہو گیا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو کیا چائنا کے اس اقدام سے انڈیا کی پاکستانی پانی کو روکنے کی دھمکی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ انڈیا کے ایک پروگرام میں ایک سردار جی فرما رہے تھے کہ یہ انڈس ٹریٹی معاہدہ جو ہے، اس کا ہم پر کوئی قانونی اور سیاسی دباؤ نہیں ہے، ہم پاکستان کو پانی دیں گے لیکن اپنی مرضی سے۔ گرمیوں میں جب فصلوں کو پانی چاہیے ہوگا تو ہم پانی روک لیں گے اور موسم برسات میں پانی کھول دیں گے۔ کیا انڈیا ایسا کر سکتا ہے؟ اگر ایسا کر سکتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ ساری باتیں ہیں، یہ انڈیا کے جو سو کالڈ ایکسپرٹس ہیں نا، اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابینس کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، کوئی اثر نہیں اس کا۔ آج کل کے زمانے میں یہ بڑا مشکل ہے۔ اگر ایسا کوئی انہوں نے اقدامات کرنے ہیں تو آج سے شروع کرنے پڑیں گے، اور ڈیمز بنانے پڑیں گے، کینالز بنانی پڑیں گی، اور وہ اتنا آسان کام نہیں ہے، وہ کم از کم 5 یا 10 سال کے منصوبے بنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اور جس دن انڈیا نے یہ کام شروع کیا، چائنا نے آلریڈی دھمکی دے دی ہے ان کو کہ اگر آپ ایسا کام کریں گے کہ پاکستان کے جو اس کی لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے انڈر دی انڈس واٹرز کہ ان کو جو پانی ملنا ہے فرام دا ریورز، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ، بیکاز برہما پوترا جو ہے اور جو تبت سے جو دریا آتے ہیں یا جو چائنا سے آتے ہیں یا ارونچل سے آتے ہیں، تو چائنا وہاں بھی کاروائی کرے گا۔ تو یہ تو اب اشارے ہو گئے ہر جگہ پہ کہ اگر تسی پاکستان میں کچھ کرو گے تو اسی بھی توڑنا وہ کریں گے۔ تو یہ سوچ سمجھ کے اب انڈیا کو چلنا پڑے گا۔ یہ مچھڑ جنرلز جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ صرف اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اب اوکلینڈ سے اختر علی کیا جاننا چاہتے ہیں؟ مڈل ایسٹ کے اندر جو ٹرمپ اور عرب رہنماؤں کے درمیان بڑے بڑے ایم او یو سائن ہوئے ہیں اور انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں بہت زیادہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک طرح کی ٹوٹ مار نہیں ہے کہ سارے اربوں کا پیسہ جو ہے وہ اپنے ملکوں میں لیا جائے، گھسیٹا جائے، جب یہ پیسہ ختم ہو جائے گا تو ان کو لات مار دی جائے گی؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے قبضہ کر لے سعودی عرب میں، گریٹر اسرائیل جو ان کا پلان ہے؟ تو آپ کیا اس معاملے میں سوچتے ہیں؟ آپ کو کیا ویژن ہے اس معاملے میں؟ پہلی بات تو یہ جی کہ یہ جو مسلم ممالک ہیں جن کے پاس تیل ہے، جو ان کا سارا پیسہ ہے، وہ آپ کا کیا خیال ہے کہاں پڑا ہوا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ جو ریت ہے اس کے نیچے والٹس کے اندر انہوں نے ڈبے لگائے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، وہاں رکھا ہوا ہے؟ سارے کا سارا پیسہ ویسٹرن بینکس میں ہے۔ اسی لیے تو دھمکی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پیسے روک لیں گے ہم، پانی وانی تھوڑے ہیں ان کے پیسے فریز ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں، پہلے بھی یہ ہوا ہے ایسے۔ ایران کے پیسے روکے ہوئے انہوں نے، ابھی تک ایران کے جو پیسے ویسٹرن بینکس میں تھے وہ امریکہ نے روک دیے، ان میں سے بہت سے پیسے دینے نہیں دیے۔ تو یہ پیسے تو وہاں ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں، وہیں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، وہیں ریٹرن ہوتی ہے، کیونکہ وہ اب یہ جو ممالک ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ڈائیورسیفائی کیا جائے، سارے پیسے لنڈن میں نہ رکھے جائیں، نیو یارک میں نہ رکھے جائیں، سوئٹزرلینڈ میں نہ رکھے جائیں، کہیں اور رکھے جائیں، بیکاز یہ کسی سٹیج پہ بھی یہ جو ممالک ہیں یہ لوگ دے کین بریک دا رولز آف دا گیم اور بلیک میل کر سکتے ہیں آپ کو، اور پیسہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے ان کا، بیکاز تیل بک رہا ہے۔ اسی لیے تو اب ایم بی ایس نے سعودی عربیہ کے اندر 400 بلین کا جو نیا پلان بنایا تھا کہ وہ جو پورا ایک کوسٹ کے اوپر پوری شہر بنانے ہیں انہوں نے فار ویسٹرن ٹورسٹ، تو پیسہ کہیں تو خرچ کرنا ہے نا۔ تو اب وہ اسی لیے انڈیا کے ساتھ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، انڈیا کے اندر، امریکہ کے اندر ایکچوئل فزیکل انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں انفراسٹرکچر، کیونکہ بینکوں میں رکھنا جو ہے وہ پرابلم ہو جاتا ہے، وہ سیز ہو جاتے ہیں وہ فنڈز انڈر نیشنل سیکورٹی رولز۔ مگر اگر آپ نے کوئی پارٹنرشپس کی ہیں کسی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، تو وہ آپ کو جو کمرشل لا ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو اسی لیے دے آر ڈائیورسیفائنگ دیئر منی، کہ جی یہ صرف بینکوں میں نہیں ہم نے رکھی، نہیں صرف امریکن ٹریجری بلز نہیں خریدنے ہیں، ہم نے یہ ڈائیورسیفائی کرنا ہے، پراپرٹی خریدنی ہے، لوکل پارٹنرز لینے ہیں، آئی ٹی کے اندر انویسٹمنٹس کرنی ہے، اینڈ سو آن، اور کچھ ظاہر ہے اور ملکوں میں بھی کرنی ہے۔ اب اور ملکوں میں کہاں کریں گے؟ کون سے ملک ہیں جہاں ریٹرن بھی ملتی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہوتی ہے؟ پاکستان میں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، پاکستان کے اندر جس طریقے سے پالیسیز چینج ہوتی رہی ہیں، تو دس از دا پرابلم۔
اب انڈیا کے ساتھ یہ جو سارے جو معاہدے ہو رہے ہیں دس از بیکاز دے تھنک انڈیا از اے اسٹیبل کنٹری. اگر یہ وار والی ہسٹیریا انڈیا میں چل پڑا تو یہاں بھی لوگ پھر انویسٹ کرنا چھوڑ دیں گے. وہ کہیں گے یار انڈیا کا بھی کوئی پتہ نہیں, یہ پنگے لے رہے ہیں پاکستان کے نال, کل نو کوئی نیوکلیئر وار ہو جاتی ہے تو ہمارے تو پیسے اڑ جائیں گے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے یہ جو نیا ماحول بنا رہا ہے نریندر مودی, اٹ از ناٹ گڈ فار انڈیاز اکانومی. ایک طرف وہ کہتا ہے کہ ہم نے 10% گروتھ کرنی ہے, دنیا کی 4th لارجسٹ اکانومی بن جانا ہے, پاور ویلڈ کرنا ہے, ہیجمنی کریٹ کرنی ہے. دوسری طرف وہ پاکستان جس کو وہ سمجھتا ہے ہی کچھ نہیں, اس نے انڈیا کو ٹھیک ٹھاک کھڑکا دیا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں. اینڈ ناؤ دے ول ہیو ٹو ری تھنک آل دس. اور میں آپ کو بتاؤں انڈیا کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے نا, وہ بھی اب نریندر مودی کو کہے گا یار بس کر, فرق پڑ رہا ہے, جو انویسٹمنٹ آنی تھی رک گئی ہے. یہ تھریٹ آف وار جو ہے از ایز بیڈ ایز وار اٹ سیلف, بیکاز دین اٹ افیکٹس آل یور ریٹرنز اینڈ یور رسک پروفائل. اگر ایک ملک کے اندر انویسٹمنٹ کی رسک جو ہے تھوڑی ہے اور دوسرے میں زیادہ ہے, تو جہاں آپ زیادہ رسک والی کنٹری میں جب آپ انویسٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا جی انڈیا میں تو 10% بھی ریٹرن مل جائے ٹھیک ہے, کوئی رسک نہیں ہے انسٹیبلٹی کی, ساری پالیسیز لیٹ ڈاؤن ہیں, سب کچھ چل رہا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پاکستان میں نہیں جی اسی تو 20% تو کٹ نہیں کریں گے. کیوں؟ پاکستان تک پتہ نہیں, آج گورنمنٹ آ گئی تو دوجی آ گئی اور انہوں نے پالیسی چینج کرتی, یہ پالیسی بیوروکریسی نے خراب نہ کر دی, یہ ڈیویلیویشن نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. تو دس از دا پرابلم. تو آئی تھنک دی سعودیز یہ نہیں ہے کہ ڈپینڈنسی بڑھ رہی ہے ان کی, میں سمجھتا ہوں یہ جو فارن انویسٹمنٹس وہ کر رہے ہیں ان کی ڈپینڈنسی کم ہونے جا رہی ہے. پہلے ڈپینڈنسی زیادہ تھی, they were beholden to the American system. Now they are trying to branch out and spread their risk. اب ذرا مختلف نوعیت کا سوال سیف اللہ خان مالٹا سے. ہم لوگ مالٹا میں رہتے ہیں, بہت سارا پاکستانی ادھر آئے, لیکن ہمارا پاسپورٹ کا کوئی نظام کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم پاسپورٹ بنائے اور کچھ بنائے. حالانکہ مالٹا والا لوگ بولتے ہیں پاکستان نے ایک ایسا وقت ہمارا مدد کی, ہمارا مالٹا ایئر لائن بنا ہے, لیکن پھر بھی پاکستان کی ادھر ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمارا مدد کی جائے. دوسرا کیا دبئی یہ عرب کنٹری کے جو انڈیا کا جتنا بزنس ہے ہم کیوں نہیں کیے ان کے ساتھ یہ بزنس, کیونکہ جو بھی ہمارا تو ایک صدوری ملتا ہے اور ایک جو شاندار ملتا ہے, باقی کچھ عام ملے گا, باقی ایسا کچھ نہیں ملتا ہے انڈیا کا ہر مارکیٹ میں, بلکہ ان کا الگ الگ مارکیٹ ہے. تو یہ ہم چانسز کیوں مس کیے ہیں ماضی میں. اور تیسرا نواز شریف جو بھی خاموش ہے, کہ اس کے پیچھے ان کا وائف تھی جو پورا سیاست کرتی تھی, کیونکہ ان کے وائف کے جانے کے بعد وہ خاموش ہو گیا. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کا وائف ہی تھی جو ان کو پورا بات سمجھاتی تھی اور پورا وہ آگے کرتا تھا؟ پہلا لاسٹ کویسچن فرسٹ, وہ آسان ہے. دیکھیے میاں صاحب کی پارٹنر تو تھیں وہ, اور ان کو ظاہر ہے گھر میں ایڈوائس تو ملتی ہے, ہر مرد کو اس کی اہلیہ کی ایڈوائس تو ہوتی ہے جیسی بھی ہو. اور کلثوم بھاجی جو تھیں وہ بھی ایڈوائس تو دیتی تھی میاں صاحب کو, مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی چلاتی تھی میاں صاحب کو. میاں صاحب وہ اپنے آپ کو خود ہی چلاتے ہیں, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مریم بھی میاں صاحب کو ایڈوائس دیتی رہی ہے, جب یہ پرائم منسٹر تھے کچھ ایڈوائس لے لیتے تھے, کچھ نہیں لیتے تھے, سن لیتے تھے. اسی طریقے کے ساتھ کلثوم بھابی کی بھی ایڈوائس سن لیتے تھے, بیکاز ظاہر ہے ان کے بھی اپنے پرسیپشنس تھے, اور شی واز اے ویری اسمارٹ ہے, ہائیلی ایجوکیٹڈ وومن. مگر یہ کہنا کہ جی میاں صاحب تو کچھ بھی نہیں تھے, پچھوں خواتین ہی چلانی سن, ایسی کوئی گل نہیں ہے. البتہ کلثوم بھابی جو ہیں وہ وین میاں صاحب واز ان ٹربل مشرف کے دور میں, تو انہوں نے پھر وہ گھر سے باہر نکلی, تو پھر لائک آل گڈ وائفز شی فوٹ فار ہر ہسبینڈ. اور یہ آپ نے دیکھا ہمارے کلچر میں بھی اور باہر بھی, یہ ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے. وین یا wife gets into trouble, the husband lines up behind her, and when the husband gets into trouble, the wife lines up behind. ہمارا کلچر بڑا کنزرویٹو ہے, اس کے باوجود the wives have come out, and that is why آپ دیکھتے ہیں خواتین کی کتنی پارٹیسپیشن ہے in the political process in پاکستان. یہ بڑی اچھی بات ہے. باقی اب آئیے پہلے آپ کے مالٹا کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا, مالٹے بہت کھاتا ہوں, مگر باقی آئی بات کہ کیوں ہم اس طریقے سے ایگریسولی ایکسپورٹ نہیں کرتے پاکستانی پروڈکٹس, جو میں سمجھاؤں یہی آپ کا سوال ہے, جیسے انڈیا کرتا ہے. ابھی بات یہی ہو رہی تھی کہ انڈیا از اے ویری بگ اکانومی, اینڈ انڈینز جو ہیں دے آر ریڈی ٹو میک انویسٹمنٹس ابراڈ. ہمارے جو بیسکلی بڑی کنزرویٹو بزنس کمیونٹی ہے, یا ہم پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں یا ہم سیکیورٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں.
सो मेरा ख्याल है कि इंडियंस आर फार मोर आउट गोइंग, उनकी जो लेबर फोर्स है वो भी ज़्यादा तालीम याफ्ता है और वो अपने लोगों को ही हायर करते हैं. हमारे लोग दुबई के अंदर भी आप देख लीजिएगा क्या लेवल है ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज़. सो आई थिंक फॉर ऑल दीज रीजंस आर एक्सपोर्ट्स आर नॉट एज डायनामिक. बट आखिरी बात तो ये है कि हमारी जो सारी इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर उसे बहुत हाई लेवल ऑफ टैरिफ्स से प्रोटेक्शन दी गई है. शुरू से हमें एड मिलती थी अमेरिका से, पैसे होते थे जेब विच, ਅਸੀਂ आपे की प्रोड्यूस करना है, इंपोर्ट ही कर लेते हैं, इंपोर्ट करके ही बेच देते हैं. तो यहाँ एक इंपोर्ट का कल्चर था, प्रोडक्शन का कल्चर बहुत कम था. वही एक दो चीज़ें हम बनाते थे और एक्सपोर्ट करते थे जो आसान थी. कॉटन मिलती थी, चलो जी कॉटन की यान बना ले, और कोई वैल्यू ਇਹਦੇ 'ਚ ऐड ना की, गारमेंट्स ना बनाया, भाई यान ही बना के एक्सपोर्ट करता, चुप करके बह गए आराम नाल, कोई मेहनत नहीं की थी. इंडिया के अंदर आप देख लीजिए बाकी मुल्कों के अंदर वो यान हमसे ख़रीद के बांग्लादेशी जो है वो वैल्यू ऐड कर देते हैं. 10 रुपए की यान खरीदी तो 30 रुपए का कपड़ा बेचता और टी शर्ट बना के. सो मतलब दैट्स वेयर द रियल इनोवेशन इज़. अब हम जाके जाग उठे हम कि नहीं नहीं वैल्यू भी ऐड करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि दिन ब दिन मुश्किल हो गया है टू कम्पीट इन ग्लोबल मार्केट्स विदाउट क्रिएटिंग वैल्यू. यान में तो बहुत थोड़ी वैल्यू क्रिएशन है ना, आपने कॉटन ख़रीदी और थोड़ी सी वैल्यू डाली और यान बन गया. और वही यहाँ टेक्सटाइल मिल्स यही काम करती रही हैं ये. और 60% आपकी एक्सपोर्ट्स अभी भी टेक्सटाइल, और उसमें से लो वैल्यू एडेड, नॉट हाई वैल्यू एडेड. सो आई थिंक दीज आर वन ऑफ द रीजंस. हमारे यहाँ जो फूड इंडस्ट्री है ये तो पिछले 10-15 साल से ही ये शुरू हुई है. पहले इससे कबल तो बहुत थोड़े बेसिकली फूड सेक्टर के प्रोडक्ट्स थे. अब पिछले 10-20 साल से शुरू हो गए हैं. वी आर एक्सपोर्टिंग कैंड फ्रूट्स एंड कैंड food items and so on and so forth. So मैं समझता हूँ कि our exports have been lagging partly because of government policy, partly हमारे सेठ लोग they have not been as dynamic as the Indian states. तो ये वजह है. आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी होनी चाहिए बट कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज पुरानी आदतें जो होती हैं बड़ी मुश्किल होती हैं उनको टू गेट रिड ऑफ देम.